بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے دوستو، السلام علیکم۔ آج ہم اس ویڈیو میں پیش کرنے جا رہے ہیں ایک عظیم واقعہ جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ یہ واقعہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ۔ اس واقعے کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ذی الحج اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے۔ اسلامی سال کا آغاز محرم میں حضرت امام حسین کی قربانی سے ہوتا ہے اور اختتام ذی الحج میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی سے ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی شادی اپنی چچا زاد حضرت سارہ سے ہوئی، لیکن وہ ایک عرصے تک اولاد کی نعمت سے محروم رہے۔ ایک دن حضرت سارہ نے ان سے فرمایا، آپ حاجرہ سے نکاح کر لیں، شاید اللہ تعالیٰ ان کے وطن سے اولاد عطا فرماتے۔ دراصل یہ سب کچھ من جانب الہی تھا، چنانچہ آپ نے حضرت حاجرہ کو اپنی زوجیت میں لے لیا اور پھر شادی کے ایک سال بعد ہی انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جنم دیا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 86 سال تھی۔ جب حضرت حاجرہ امید سے تھی تو فرشتے نے آپ کو لڑکا ہونے کی نوید سنائی۔ اسماعیل نام رکھنے کو کہا۔ حضرت اسماعیل 1800 قبل مسیح میں پیدا ہوئے۔ ایک نئی آزمائش۔ حضرت ابراہیم دعاؤں، آرزوؤں اور تمناؤں کے بعد 13 سال میں پہلے فرزند کی پیدائش پر خوشیوں کا بھرپور اظہار بھی نہ کر پائے تھے کہ انہیں ایک اور آزمائش سے گزرنا پڑا، وہ بھی حکم الہی۔ نامولود لفتے جگر اور فرما بردار بیوی کو ملک شام سے ہزاروں میل دور ایک ایسی وادی میں چھوڑ آئے کہ جہاں میلوں تک پانی نہ تھا، چرند پرند اور نہ آدمزاد۔ اب وہ کیا ویرانے میں وادی فران کے سنگلاخ کالے پہاڑ کے درمیان تپتی صحرا کے ایک کوہ درخت کے نیچے اللہ کی ایک نیک اور برگزیدہ بندی اپنے نامولود معصوم بیٹے کے ساتھ چند روز سے قیام پذیر ہے۔ جو زاد راہ ساتھ تھا ختم ہو چکا۔ ماں بیٹا بھوک پیاس سے بے حال ہے۔ ماں کو اپنی تو فکر نہیں، لیکن بھوکے پیاسے بچے کی بے چینی پر ممتا کی طرف فطری امر ہے، لیکن اسے لمحوں تک صحرا میں پانی کہاں۔ جو لگتے جگر کی شدت بیاس میں اضافہ ہو رہا تھا، ممتا کی ماری ماں کی بے قراری بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ اسی حالت اضطراب میں قریب واقع پہاڑی صفا پر چڑھی کہ شاید کسی انسان یا پانی کا کوئی نشان مل جائے، لیکن بے سود تڑپتے دل کے ساتھ بھاگتی ہوئی ذرا دور دوسری پہاڑی مروا پر چڑھی، لیکن بے فائدہ۔ اس طرح دونوں پہاڑیوں کے درمیان پانی کی تلاش میں 7 چکر مکمل کر لیے۔ اب زمزم کا جاری ہے نا۔ ادھر اللہ جل شان نے حضرت جبرائیل امین کے ذریعے شیرخوار اسماعیل کے قدموں تلے دنیا کی سب سے متبرک اور پاکیزہ پانی کا چشمہ جاری کر کے رہتی دنیا تک کے لیے یہ پیغام دے دیا کہ اللہ پر توکل کرنے والے صبر و شکر بندوں کو ایسے ہی پیش قیمت انعامات سے نوازا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ پر رحمت فرمائے، اگر وہ پانی سے چلو نہ بھرتی اور اسے روکنے کا نہ کہتی تو وہ ایک بہتا ہوا چشمہ ہوتا۔ آب زمزم غذا بھی ہے اور شفا بھی، دوا بھی ہے اور دعا بھی۔ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف ماں بیٹے کے لیے بہترین غذا کا بندوبست کیا، بلکہ تا قیامت مسلمانوں کے فیضیاب ہونے کا وسیلہ بنا دیا۔ مقدس ترین شہر حضرت حاجرہ اپنے صاحبزادے کے ساتھ وہیں رہ رہی تھی کہ ایک روز عرب کی قبیلے بنو جرہیم کے کچھ لوگ پانی کی تلاش میں وہاں پہنچے اور حضرت حاجرہ کی اجازت سے وہاں رہائش اختیار کر لی۔ پھر دوسرے قبیل بھی وہاں آ کر آباد ہوئے اور یوں دیکھتے ہی دیکھتے وہ سنسان صحرا دنیا کی سب سے مقدس، متبرک اور عظیم شہر مکہ مکرمہ میں تبدیل ہو گیا۔ حضرت حاجرہ نے بیٹے کی پرورش اور تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دی۔ سکھائے کس نے آداب فرزندی۔ 13 سال کا طویل عرصہ جیسے پلک جھپکتے گزر گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام مکے کی مقدس فضاؤں میں آب زمزم پی کر اور صبر و شکر کی پہ کر عظیم ماں کی آغوش میں تربیت میں پروان چڑھتے ہوئے بہترین صلاحیتوں کے مالک خوبصورت نوجوان کا روپ دھار چکے تھے کہ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا، اے بیٹا، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ گویا تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو تم سوچو کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ فرما بردار بیٹے نے سر تسلیم خم کرتے ہوئے فرمایا، ابا جان، آپ کو جو حکم ہوا ہے وہی کیجیے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابرین میں پائیں گے۔
حضرت اسماعیل علیہ السلام کا یہ سعادت مندانہ جواب دنیا بھر کے بیٹوں کے لیے اداب فرزندی کے ایک شاندار مثال ہے۔ اطاعت و فرما برداری اور تسلیم و رضا کی اس کیفیت کو علامہ اقبال نے یوں بیان کیا: یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کے کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو اداب فرزندی۔ مینا کی جانب سفر شیطان کی چالیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کا جواب سنا تو انہیں سینے سے لگایا اور حضرت حاجرہ کے پاس لے آئے۔ فرمایا: اے حاجرہ، آج ہمارے نور نظر کو آپ اپنے ہاتھوں سے تیار کر دیجئے۔ ممتا کی مقدس شیروں انمول جذبوں میں ڈوبی ماں نے اپنے اکلوتے بیٹے کو نئی پوشاک پہنائی، آنکھوں میں سرما، سر میں تیل لگائے اور خوشبو میں رجا بسا کر باپ کے ساتھ باہر جانے کے لیے تیار کر دیا۔ اسی اثناء میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ایک تیز دھار چھری کا بندوبست کر چکے تھے۔ پھر بیٹے کو ساتھ لے کر مکے سے باہر منا کی جانب چل دیے۔ شیطان نے باپ بیٹے کے درمیان ہونے والی گفتگو سن لی تھی۔ جب اس نے صبر و استقامت اور اطاعت و خداوندی کا یہ روح پرور منظر دیکھا تو مضطرب ہو گیا اور اس نے باپ بیٹے کو اس قربانی سے باز رکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ جمرہ عقبہ کے مقام پر راستہ رو کر کھڑا ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ موجودہ فرشتے نے کہا: یہ شیطان ہے، اسے کنکریاں ماریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ اکبر کہہ کر اسے 7 کنکریاں ماری، جس سے وہ زمین میں دھنس گیا۔ ابھی آپ کچھ ہی آگے بڑھے تھے کہ زمین نے اسے چھوڑ دیا اور وہ جمرہ واسطہ کے مقام پر پھر ورگلانے آپ موجود ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دوبارہ کنکریاں مارے، وہ پھر زمین میں دھنسا، لیکن آپ کچھ ہی آگے بڑھے تھے کہ وہ جمرہ اولا کے مقام پر پھر موجود تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تیسری بار اللہ اکبر کہہ کر کنکریاں ماری تو وہ زمین میں دھنس گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ابراہیم خلیل اللہ کا شیطان کو کنکریاں مارنے کا عمل اس قدر پسند آیا کہ اسے رہتی دنیا تک کے لیے حج کے واجبات میں شامل فرما دیا۔ شیطان حضرت حاجرہ کی خدمت میں حاضر ہوا، اپنی ناکامی پر بڑا پریشان تھا۔ 3 مرتبہ کی کنکریوں نے اس کے جسم کو زخموں سے چور کر دیا تھا۔ اچانک اسے ایک نئی چال سوجی اور وہ عورت کا بھیس بدل کر بھاگم بھاگ حضرت حاجرہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور بولا: اے اسماعیل کی ماں، تمہیں علم ہے کہ ابراہیم تمہارے لفتے جگر کو کہاں لے کر گئے ہیں؟ حضرت حاجرہ نے فرمایا: ہاں، وہ باہر گئے ہیں، شاید کسی دوست سے ملنے گئے ہیں۔ شیطان نے اپنے سر پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا: وہ تیرے بیٹے کو ذبح کرنے وادی مینا میں لے گئے ہیں۔ حضرت حاجرہ نے حیرت اور تعجب کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا: یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شفیق اور مہربان باپ اپنے چہیتے اور اکلوتے بیٹے کو ذبح کرتے ہیں؟ اس بے ساختہ شیطان کے منہ سے نکلا: وہ یہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم پر کر رہے ہیں۔ یہ سن کر صبر و شکر اور اطاعت و فرما برداری اللہ کی برگزیدہ بندی نے فرمایا: اگر یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو ایک اسماعیل کیا، اس کے حکم پر 100 اسماعیل قربان۔ اللہ تعالیٰ نے قربانی قبول فرما لی۔ شیطان یہاں سے نامراد ہو کر واپس مینا کی جانب پلٹا، لیکن وہاں کا ایمان افروز منظر دیکھ کر اپنے سر پر خاک ڈالنے اور چہرہ پیٹنے پر مجبور ہو گیا۔ وادی مینا کے سیاہ پہاڑ، نیلے شفاف آسمان پر روشن آگ برستا سورج، فلک پر موجود تسبیح و تہلیل میں مصروف ملائکہ اللہ کی راہ میں اپنی متاع و عزیز کی قربانی کا محیر القول منظر دیکھنے میں مہو تھے۔ مکے سے آنے والی گرم ہوائیں بھی مینا کی فضاؤں میں موجود عبادات و اطاعت و تسلیم و رضا اور صبر و شکر کی ایک عظیم داستان رقم ہوتے دیکھ رہی تھی۔ روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لیٹنے کا ہدایت دی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا: ابا جان، میں پیشانی کے بل لیٹتا ہوں تاکہ آپ کا چہرہ مجھے نظر نہ آئے، اور آپ بھی اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں تاکہ جب آپ مجھے ذبح کر رہے ہوں تو شفقت بیداری کی امر الہی پر غالب آنے کا امکان نہ رہے۔ صبر و استقامت کی گوہے گراں والد نے گوشہ جگر کے مشورے پر عمل کیا، اور جب اسماعیل علیہ السلام لیٹ گئے تو تکمیل احکام خداوندی میں تیز دھار چھری کو پوری قوت کے ساتھ لخت جگر کی گردن پر پھیر دیا۔ باپ بیٹے کی اس عظیم قربانی پر قدرت خداوندی جوش میں آئی اور اللہ پاک شان کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت کے باغات میں پلے سفید رنگ کے خوبصورت مینڈھے کو لے کر حاضر ہوئے۔
इब्राहिम खलीलुल्लाह ने ज़बह से फारिग होकर आंखों से पट्टी हटाई तो हैरत ज़दा रह गए। बेटे की जगह एक हसीन मेंढा ज़बह हुआ पड़ा था, जबकि इस्माइल करीब खड़े होकर मुस्कुरा रहे थे। इसी असना में गैब से आवाज़ आई, ए इब्राहिम, तुमने अपना ख्वाब सच्चा कर दिखाया। बेशक हम नेकी करने वालों को ऐसा ही बदला दिया करते हैं। हज़रत इब्राहिम और हज़रत इस्माइल की इस बेमिसाल जज्बा असार व अतात व फर्मा बरदारी, जुर्रत व इस्तकामत, तस्लीम व रज़ा और सब्र व शुक्र पर महर तस्दीक साबित करते हुए अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, और हमने इस्माइल की अजीम कुर्बानी पर उनका फदिया दे दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को अपने दोनों बरगुज़ीदा और जलील कदर बंदों की ये अदा इस कदर पसंद आई कि इसे अताओ, इबादत और कुर्बत इलाही का ज़रिया करार देते हुए क़यामत तक के लिए जारी फरमा दिया। यही वो कुर्बानी है जिसे ता क़यामत मुसलमानों के लिए अमली नमूना बना दिया गया। तो ये था अजीम कुर्बानी का वाक़या जिसे हम सब मुसलमान ईद उल अज़हा मनाकर याद करते हैं।